السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وبذو بہ آخرین۔ محترم صدر جلسہ، حکم صاحبان، مہمانان خصوصی، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام، مشفق معلمہ، معزز سامعین اور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج اس مبارک محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے انسان و قرآن تعویذ نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9۔ ترجمہ: ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو کس لیے نازل کیا ہے؟ کیا اس لیے نازل کیا ہے کہ اس کو تعویذ بنا کر بچوں اور مسجدوں کو پہنایا جائے، یا اس قرآن کی تعویذ بنا کر مسجدوں کے دروازوں پر لٹکایا جائے؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کا نازل ہونے کا مقصد اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ قرآن نظام حیات اور دستور حیات ہے، اس کے آیتوں پر غور کرنے کی ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورۃ القمر آیت نمبر 17۔ بے شک قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا، لیکن سب افسوس آج ہم لوگ قرآن کو سمجھنے کے لیے بجائے اس کے آیتوں کو غلط لکھ کر تعویذ بنا کر گلے میں پہن لیتے ہیں۔ یہ مسلمانوں قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، غور و فکر کرنا چھوڑ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے جو امت سے پہلے بلندیوں کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی، آج وہی امت بستیوں کا شکار ہو چکی ہے۔ قرآن کا نازل ہونے کا مقصد صرف ایک ہی ہے، اسے سکون اور ٹہر کر پڑھا جائے اور اچھی طرح سمجھا جائے اور زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وبذو بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلندیوں عطا فرماتا ہے اور بعض کو ذلت و رسوائی کے گڑھوں میں ڈال دیتا ہے۔ معزز سامعین و سامعات، قرآن ہی کے ذریعے بکریاں اور اونٹ چرانے والے ملک کے سردار بن گئے اور خون کے پیاسے ایک دوسروں کو جان دینے والے بن گئے۔ قرآن ہی وہ معجزہ ہے جو لوگوں کی الفت و محبت اسی کڑی میں ایک دوسروں کو جان دینے والے بن گئے۔ جنگ کے میدان میں ایک زخمی کو پانی پلانے کے لیے پہلا لے جاتا تو دوسرا کہتا وہ میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ قرآن ہی کا کمال ہے، لیکن سب افسوس آج ہم لوگ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، تعویذ بنا کر گلے میں پہن لینا شروع کیا۔ قرآن کی اہمیات کا اندازہ انسان نہیں لگا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیک اس کی اہمیات یہ بھی ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے گمراہی و سبب تک قرآن کے ربے کو قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے آئے میرے رب میں مجبور ہوں، میں بے بس ہوں، کچھ سمجھ نہیں آتا میں کیا کروں، کیسے اپنی قوم کو سمجھاؤں، کیونکہ میری قوم قرآن کو نہیں پڑھتے اور غور اس پر فکر نہیں کرتے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30۔ اور رسول کہے گا آئے میرے پروردگار، بے شک میری امت قرآن کو چھوڑ رہا تھا، اس کو اپنا دستور حیات بناؤ، اپنا تعلق اس قرآن سے بڑھاؤ، تب تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معزز سامعین و سامعات، جس دن کوئی کسی کام نہیں آئے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن انسان کے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا آئے میرے رب، میں نے اسی دن کی وقت کھانا پینا اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا آئے میرے رب، میں نے اسی دن رات بھر جاگا رکھا، لہٰذا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ دونوں شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ قرآن کریم کی ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کا کتاب کی ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے ایک نیکی ملے گی، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا ہے۔ کہ میں نہیں کہتی کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ آئیے میں حافظ قرآن کے فضیلت کے بارے میں کچھ باتیں بتاؤں گی۔ صحابہ قرآن کے لیے
मसाइल है। इनमें से ये भी एक है कि हाफिज कुरान वालिदीन की क़यामत के दिन मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। मुसलमानों ना घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको कुरान में जिन चीजों का हुक्म दिया है उन सब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको शिर्क से महफूज रखे। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।